ماشطہ کا ایمان مخفی تھا، پتہ کسی کو نہیں تھا کہ ماشطہ ایمان لا چکی۔ اس کے شوہر حزقیل کا ایمان بھی مخفی تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان لا چکا موسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ماشطہ کے ہاتھ سے کنکھا گرا، اس نے کہا تعیس من کفر باللہ۔ فرعون کی بیٹی اچھل پڑی، میرے بابا کا نام لیا، اس نے کہا تیرے پیو تے لعنت ہو، اس کو میں رب مانوں گی۔ کہا پھر کس کا نام لیتی ہے؟ کہا رب موسیٰ و ہارون، میں اس کا نام لے رہے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ وہ تو پھر تو اچھلی، بال نوچتی، کنگھی کروانے کے لیے بیٹھی تھی، پھر تو بالوں پر نوچتی ہوئی دوڑی اپنے بابا کے دربار میں۔ ہمارا کھاتی ہے، ہمارے دربار میں رہتی ہے، ہمیں نہیں مانتی، آپ کا انکار کر رہی ہے، موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لا چکی۔ اللہ اکبر۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو صنف نازک کہا گیا ہے، لیکن جب یہ ڈٹ جائے تو مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ ڈٹ جائے۔ سمیہ ڈٹی تھی نا مکہ کے دوراہے پہ، دو لخت ہوگی لیکن کوئی توڑ نہ سکا اس کو۔ زنیرہ ڈٹی تھی مکہ کے اندر، آنکھیں تو نکلوا دی لیکن کوئی توڑ نہ سکا۔ آج ماشطہ ڈٹی ہے اور فرعون کے سامنے ڈٹی ہے۔ فرعون نے بلایا، فرعون پوچھتا ہے وہ ماشطہ کون ہے تیرا رب، کس کو رب مانتی ہو؟ ماشطہ نے کہا آج سے پہلے تو یہ بات مخفی تھی، چھپا کے رکھا ہوا تھا ایمان میں نے، لیکن آج تو جب اظہار ہو گیا ہے تو پھر کھل کے ہونا چاہیے نا۔ کہنے لگی رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا، بشیروں سے کہا مشورہ دو کیا کروں، میرے گھر میں پلتی ہے، یہیں پہ رہتی ہے، یہیں پہ کھاتی ہے، مجھے نہیں مان رہی، کیا کیا جائے؟ مشیر بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے موقع پر بڑا خطرناک مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا اس کی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں معصوم بیٹیاں ہیں۔ کہا ماں ہوتی ہے، جتنی بھی ڈٹ جائے نا، جب بات اولاد کی آئے گی تو پگھل جائے گی، جب بات اولاد کی آئے گی تو پگھل جائے گی۔ کہا کیا کروں؟ کہا اس کی 3 بیٹیوں کو لایا جائے۔ لایا گیا، فرعون کے دربار میں ادھر ماشطہ کھڑی ہے، ادھر اس کی 3 بیٹیوں کو لا کے کھڑا کیا۔ فرعون کہتا ہے مجھے ماننے والی بن جاؤ، موسیٰ و ہارون کے رب کا دامن چھوڑ دو، میری ربوبیت کا اقرار کر لو، نہیں تو ایک ایک کر کے تمہاری ساری بیٹیوں کو جلا دوں گا۔ تیل کا کڑایا منگایا گیا، تیل ابل رہا ہے، ابلتا ہوا تیل ماشطہ کے سامنے، 3 ننھی بیٹیاں بھی ماشطہ کے سامنے کھڑی ہیں۔ اب فرعون کا مقصد یہ تھا جب تیل کو ابلتا ہوا دیکھے گی، پاس کھڑی اپنی بیٹیوں کو دیکھے گی، دل پگھل جائے گا، بدل دے گی اپنا نظریہ، چھوڑ دے گی موسیٰ و ہارون کے رب کو۔ لیکن جب اس نے دیکھا تیل ابل رہا ہے، بیٹیاں بھی سامنے کھڑی ہیں، ماشطہ کے چہرے پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی، اس کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں آ رہی، اس نے کہا اٹھاؤ ایک بیٹی کو ڈال دو۔ ایک بیٹی کو اٹھایا، تیل کے کڑھائی میں ڈالا، بھون دیا، پھر ماشطہ کی طرف مخاطب ہوا، ماشطہ 2 بیٹیاں اب بھی باقی ہیں، اب بھی بچانا چاہتی ہو؟ 2 باقی ہیں، ایک تو چلی گئی، 2 باقی ہیں۔ ماشطہ کے چہرے پہ پھر بھی کوئی گھبراہٹ نہ آئی، دوسری کو اٹھا کر بھی ڈالا، دوسری بھی ابل گئی، بھن گئی، پک گئی، ہڈیاں علادہ ہو گئی، بوٹیاں علادہ ہو گئی۔ پھر ماشطہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ماشطہ اب بھی چھوڑ دو، یہ تو 2 پھر بڑی چلتی پھرتی بچیاں تھیں، اب آخری کی باری آ گئی، جو ننھی منی گود میں اٹھائی ہوئی، جو ننھی منی گود میں اٹھائی ہوئی، اب باری اس کی آ گئی ہے۔ ماشطہ اس کو بچانا چاہتی ہے تو میرا ایمان، میرے اوپر ایمان لے آ، موسیٰ و ہارون کے رب کو چھوڑ دے، مان لے۔ ماشطہ نے کہا 2 تو ویسے بھی چلی گئی ہیں، تیسری باقی ہے۔ روایات میں آتا ہے تھوڑی سی گھبراہٹ ماشطہ کے دل میں اس لیے آئی، وہ تو چلو پھر چلتی پھرتی بڑی بچیاں تھی، ظالم میری اس دودھ پیتی بچی کو ڈالیں گے، میری دودھ پیتی بچی کو بھی تیل کے کڑھائی میں میری آنکھوں کے سامنے ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے،
چھوٹی قربانی نہیں ہے. ہم تو کچھ بھی قربان نہیں کر سکتے اللہ کے لیے. واشتہ کا ایمان تھا کہ 2 بیٹیاں اپنی آنکھوں کے سامنے تیل کے کڑاہی میں جلتی ہوئی دیکھی. تیسری بچی کی باری، ماشتہ کے دل میں گھبراہٹ آئی. اللہ نے کرم فرمایا، اس دودھ پیتی بچی نے آواز دی، ماں جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھیے میں اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا مال دیکھ رہی ہوں، ذرا تو بھی تو نظر ڈالنا. اللہ نے یہاں پہ کرم فرمایا اس کے اوپر. تو عرض کر رہا تھا جب ڈٹ گئی تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کو جنت کا محل بنا دکھا دیا. اور ان کا جو شوہر تھا، اب فرعون نے کہا بیوی جب ایمان لائی ہوئی ہے تو شوہر بھی زائد بات ہے، وہ بھی ایمان لا چکا ہوگا، پکڑو اس کو بھی، جاؤ اس کو بھی پکڑ کے لے کے آؤ. اللہ اکبر. روایات میں یہ بات موجود ہے، تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب فرعون نے اپنے کارندے بھیجے نا حزقیل کو پکڑ کے لانے کے لیے، تو حزقیل دور ایک جنگل میں نماز ادا کر رہے تھے. فرعون کے 2 بندے اس کے پیچھے گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. 2 نے دیکھ لیا یہ حزقیل کو. دیکھتا کیا کہ آگے حضرت حزقیل کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کئی سفید جنگلی درندوں کی کھڑی ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی. جنگلی درندوں کو جب حزقیل جیسا امام مل جائے پھر وہ کیوں نہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے. جنگلی درندوں کو کھڑا دیکھا. 2 بندوں جو فرعون کے وہاں پہ گئے تھے، ایک پر تو اللہ نے کرم فرما دیا، اس نے تو وہیں پہ دیکھا، اس نے کہا کہ جس اسلام کو، جس مذہب کو جنگل کے درندے بھی مانتے ہیں، اس سے سچا مذہب اور کون ہو سکتا ہے. وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا مسلمان ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیا. جو دوسرا تھا نا، اس نے کہا آج تو انعام لینے کا بڑا اچھا موقع ہے، جا کے فرعون کو بتاؤں گا کہ حزقیل کے پیچھے تو جنگلی درندوں کی جماعت کھڑی تھی، فرعون تو خوش ہوگا مجھے انعام دے گا، تو اچھی خبر لے کے آیا ہے. یہ دوڑتا ہوا آیا. دونوں واپس آئے لیکن یہ دوڑتا ہوا ہے. آگے فرعون سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں. آگے حزقیل کھڑا ہے، پیچھے کئی سفید جنگلی درندوں کی کھڑی ہیں، نماز اس کے پیچھے پڑھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہیں. فرعون نے کہا یہ تو بڑی خطرے کی خبر لے کے آ گیا میرے پاس. اگر قوم کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین مذہب اتنا سچا ہے کہ جانور بھی اس کو مانتے، تو پھر تو میری ربوبیت گئی، میری بادشاہت گئی، ختم ہو گئی. اس نے دوسرے سے پوچھا جس کو اللہ نے ایمان دے دیا تھا، تم نے بھی دیکھا؟ اس نے کہا مک نہیں پتا کہ بکواس کرتے، مک نہیں، میں نہیں دیکھا کچھ. اس کو اللہ نے بلا دیا، اس لیے بلایا کہ اس کو ایمان لے آیا تھا، کیونکہ اللہ نے حزقیل کی بھی حفاظت کرنی تھی، اس کی بھی حفاظت کرنی تھی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا بک رہا ہے. فرعون نے کہا مارو اس کو سولی پہ چڑھاؤ. یہ جو خبر لے کے آئے نا کہ حزقیل کے پیچھے جنگلی درندے نماز پڑھ رہے ہیں، چڑھاؤ سولی پہ اس کو. یہ قوم کے اندر جا کے بات کرے گا تو قوم ساری تو مجھ سے دور ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، لہٰذا اس کو ختم کرو. تو اللہ نے وہاں پہ دونوں کی حفاظت فرما دی. حضرت حزقیل کی بھی حفاظت فرمائی، اس کی گواہی دینے والے کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے اوپر ایمان لانے والے کی بھی. معاشرہ کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کا محل دکھایا. آسیہ کو اللہ نے دنیا کے اندر خوشخبری مل گئی ان کو کہ وہ جنت میں حضور علیہ السلام کی حلقہ ازواج میں داخل ہوں گی. یہ سارے انعامات کیوں ملے؟ لب لباب اور خلاصہ نکالیں تو توحید آپ کے سامنے آتی ہے. ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے توحید کو سینے سے لگایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، ڈٹ گئے اس پر. اللہ نے دنیا کے اندر بھی نواز دیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں کو مقدر بنا. اور یہ بات، یہ اعزاز میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ڈٹ جائیں، ایمان پہ ڈٹ جائیں، کوئی سودے بازی نہ ہو توحید پر. برادری ناراض ہو جائے، کنبہ ناراض ہو جائے، سردار ناراض ہو جائے، وڈیرے ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. حضرت شاہ جی رحمہ اللہ جہاں پہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں تم ان کو بھی راضی کرتے ہو، اس کو بھی راضی کرتے ہو، اس کو بھی راضی کرتے ہو، باتوں کو چھپا دیتے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ کئی کشتیوں کے، کئی سفینوں کے اوپر پاؤں رکھو گے، غرق ہو جاؤ گے. منزل چاہتے ہو، ایک کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، منزل مشکل ملے گی، مل کے رہے گی، لیکن کئی کشتیوں پہ جب پاؤں رکھو گے منزل کوئی نہیں ملے گی، غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے. یہ
توحید ایک ایسی کشتی ہے، اس کے اوپر آ جاؤ، دنیا آخرت سنور جائے گی۔ ایک تو یہ، اور ایک آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، ایمان پر بھی استقامت ہو، اعمال صالحہ پر بھی استقامت ہو۔ ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ لوگ آتے ہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنا ہوا ہے، تو ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اب اس ماحول کو، اس روٹین کو آگے چلانا، اس کو پیچھے واپس نہیں کرنا، اس کو آگے چلانا، تاکہ آپ کی نمازیں پھر آپ سے نہ چھوٹیں۔ جس طرح رمضان میں نمازوں کی پابندی ہوئی تو غیر رمضان کے اندر بھی نمازوں کی پابندی ہو۔ جس طریقے سے رمضان میں قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا رہا، غیر رمضان کے اندر بھی جڑا رہنا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں آنی ہونی چاہیے اور جانا ہے۔ اور آخر میں توحید کی کلمات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، کلمہ ہے، اس کی توحید کی صدائیں ہیں، اس کا اقرار ایک نئے طریقے سے تجدید کے طور پر لا الہ لا الہ الا اللہ، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، اسے صرف مسجد، ممبر و محراب میں قید مت کیجئے، اسے صرف مسجد و ممبر و محراب تک محدود مت کیجئے۔ آپ گھر سے، مسجد سے باہر جاؤ، آپ کے کردار سے لا الہ الا اللہ کی خوشبوئیں آنی چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جاؤ، آپ کے کردار سے لا الہ الا اللہ کی خوشبوئیں آنی چاہیے۔ آپ کا ناپ تول بتائے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، آپ کی گفتار بتائے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، آپ کی چال ڈھال بتائے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ یہ کلمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتوں پہ جس مال و دولت پہ ناز کرتے ہو نا، جس مال و دولت کے لیے رب کو بلا بیٹھے ہو، جس مال و دولت کے لیے حلال و حرام کی حدیں تم نے پلانگ دی ہیں، یہ مال و دولت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جس اولاد کے لیے حلال و حرام اکٹھا کر کے لا رہے ہو، کل میدان محشر میں یہ بھی کام کوئی نہیں آئیں گی۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتوں پہ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشائے تو نے ذوق خدائی، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشائے تو نے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بدسرائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بے
کو کیسے بیگانہ کر دیا نماشتہ کو، کیسے بیگانہ کر دیا۔ بچیاں سامنے تیل کے کڑھائی میں بھن رہی ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ یہ پیغام ہے، قرآن کا بھی پیغام ہے۔ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، اس کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اس کے سوا کارساز کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا بیڑیاں پار لگانے والا کوئی نہیں، اس کے سوا بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اس کے سوا بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے۔ یہ پیغام قرآن ہے، یہ آج لے کے جانا ہے۔ مسجد کے اندر بھی اللہ تو معبود، مسجد کے بعد بھی تو معبود، گھر میں بھی تو معبود، بازار میں بھی تو معبود، جہاں جائیں گے تو معبود۔ یہ تو نہ ہو مسجد کے اندر تو لا الہ کی صدائیں بلند کی، باہر نکلا کوئی چھٹی رنگی نظر آ گئی، وہاں جھک گیا، کوئی بڑا جبہ پوش نظر آ گیا، وہاں جھک گیا۔ کہیں پہ بیٹوں کی ضرورت پیش آئی، بابا کہن پکڑ دے دے پتر، کہن پڑا دی روڑی دے دے پتروں دی جوڑی۔ نانا مسجد کے اندر بھی جس رب کی توحید کی صدائیں بلند کرتے ہو، مسجد کے باہر بھی اسی رب کو پکارنا ہے جو تمہیں یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں کہلوائی جا رہی ہیں۔ یہ صرف روٹین پوری نہیں کی جا رہی، یہ ضربیں ہیں، یہ دل سے ہونی چاہیے، یہ آپ کا دل گواہی دینا چاہیے کہ ہمارا معبود کون، ہمارا مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کار ساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، بگڑی بنانے والا کون، بیڑیاں پار لگانے والا کون، اولاد دینے والا کون، بیٹے دینے والا کون، بیٹیاں دینے والا کون، دونوں نعمتیں دینے والا کون، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔